الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ زلزال کی کچھ مختصر سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں کیا کہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دیں گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ لہٰذا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھے گا۔ معزز سامعات، اللہ رب العالمین نے ان واقعات کے بارے میں ہمیں یہاں پر قیامت کے بارے میں ہمیں آگاہی کی ہے کہ قیامت کا دن جب پیش آئے گا تو زمین میں زلزلے آئیں گے، وہ ہلا دی جائے گی اور وہ کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس پر موجود تمام عمارتیں اور جو ہیں تمام بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مقامات جو انسان نے بنائے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ، جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تمام گر کر معدوم ہو جائیں گے۔ اس پر موجود تمام پہاڑ ریزہ اور ٹیلے برابر کر دیے جائیں گے، یعنی انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور جو پتھر کے ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سب کو اللہ رب العالمین برابر کر دے گا۔ زمین ہموار اور چٹیل میدان بن جائے گا، یعنی سیم ایک ہی پلیٹ فارم ہو جائے گا، نہ اونچی رہے گی نہ نیچی، بلکہ اللہ تعالی اس کو ایک ہی پیمانے پر اس کو مساوی کر دے گا۔ اب دیکھیں گے نہ اس میں کوئی نشیب ہوگا نہ کوئی فراز ہوگا، یعنی نہ اونچائی ہوگی اور نہ ہی کچھ نیچے ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، یعنی زمین کے پیٹ میں جو خزانے ہیں جیسا کہ سونا، چاندی، مردے، یہ سب پیٹ سے نکال دے گی، جتنے بھی منرلز ہیں وہ سب کچھ باہر آ جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان اس عظیم واقعے کو دیکھے گا تو جو زمین کو ہو گیا ہے تو کہے گا مالہا، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اب اللہ اس کو زبان دے دے گا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کریں گی، اللہ مجھ پر یہ ہوا ہے، مجھ پر وہ ہوا ہے، مجھ پر انہوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا فساد کیا، انسان نے مجھ پر ایسا کیا، کیونکہ جب اللہ اس کو گویائی عطا کرے گا تو وہ اس کی باتیں کہنے لگے گی جو ان پر گزرا ہے، یعنی عمل کرنے والوں کو اچھے برے اعمال کی گواہی دے گی۔ ایک تو یہ بات ہے، جنہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے اچھے اعمال ہوں گے، کیونکہ زمین بھی ان گواہوں میں شمار ہوگی جو بندوں کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یعنی جیسا انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ سب آج دنیا میں ظلم، بربریت اور معصوم لوگوں کا قتل عام اور ان پر ظلم، یہ سب چیزیں جو انسان ان کے اوپر کر رہا ہے، اس کی یعنی زمین کے اوپر کر رہا ہے، وہ اس دن بیان کرے گی۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ تمام اعمال کے بارے میں خبر دے گی جو اس کی سطح پر کیے گئے، لہٰذا زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس، کیا ہوگا اس دن، لوگ آئیں گے، یعنی قیامت کے میدان سے جب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اشتاتا کے مطلب مالی ہے مختلف گروہوں کی صورت میں آئیں گے لوگ، ایک ایک ٹکڑی کر کر، لیروا اعمالہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو برائیاں اور نیکیاں دکھا دے، انہوں نے جو کچھ کیا تھا، جو ان سے صادر ہوئی تھی، اور ان اعمال کے بدلے کا مشاہدہ کرے، یعنی اب آئیں گے لوگ اپنے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو لہٰذا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ خیر و شر،
کہ تمام اعمال کو شامل ہے، یعنی یہ جتنے بھی اعمال ہے خیر و شر، جتنے بھی اعمال انسان نے کیے ہیں وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے، کیونکہ جب وہ ذرہ برابر وزن کو دیکھ سکے گا جو حقیر ترین چیز ہے، تب وہ اعمال جو وزن میں اس سے زیادہ ہوں گے ان کو دکھانا تو بہت زیادہ ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں باریک بین ہے، لطیف ہے، تو اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، دنیا میں آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ضائع ہو گئی ہے، ہاں جیسا کہ ایک مقولہ ہوتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس طرح سے نیکیاں ہماری جمع ہو رہی ہے، دریا میں نہیں بہہ رہی ہیں، ہماری نیکیاں جمع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کو جمع کیا جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، برائی بھی جمع ہو رہی ہے اور نیکیاں بھی جمع ہوگی، اور قیامت کے دن وہ تمام سامنے لائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی سورہ آل عمران میں فرما رہے نا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، یعنی جس دن ہر شخص اپنے بھلائی کے عمل اور برائی کے عمل کو موجود پائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش برائیاں اس کے درمیان بہت، یعنی برائیوں اور اس کے درمیان بہت دوری ہو جاتی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے ان کو وہ موجود پائیں گے۔ ان تمام آیات کی روشنی میں سامعات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کی ترغیب اور خواہ وہ بہت ہی کم ہو اور برے کاموں سے رک جانا چاہیے، چاہے کہ وہ بہت ہی معمولی کیوں نہ ہو، یعنی اچھے کام کرتے جانا چاہیے ہمیں، تاکہ جو ہے چھوٹے سا چھوٹا بھی نیک عمل، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیک عمل ہے، کسی کو حسد اور یعنی اس طرح کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ہمارے لیے برائی کا سبب ہے، یعنی ہماری نیتیں پاک ہوں اور ہمارے اعمال درست ہو، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ترازو میں کل تولا جانے والا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ وہ برائی بھی قیامت کے دن کاؤنٹ ہونے والی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ زلزال پر عملی طور پر اس پر ہمیں چلنے والا بنائے، سورہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، کیوں تو ہم قرآن مجید کو ہر روز چھوٹی چھوٹی صورتوں کی انشاءاللہ میں تفسیر بیان کروں گی، یوں تو قرآن مجید ہم روز پڑھتے ہیں سامعات اور میری بہنوں، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ہم قرآن میں نماز میں ہم چھوٹے چھوٹے سورے پڑھتے جاتے ہیں لیکن اس کی باریک بینی سے ہم واقف نہیں ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سوروں کی تفسیر ہم سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، آمین۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔